السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 9 قال المالاؤ، اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، اصحاب السبت کا ذکر، عہد الست کا ذکر، بلم بن بعورہ کی طرف اشارہ اور قرآن کی عظمت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن ہو گیا، آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، لیکن فرعون اور اس کے مصاحب سرکشی پر قائم رہے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر لاٹھی مارنے کا واقعہ، آپ کی قوم کا 12 قبیلوں میں تقسیم ہونے کا واقعہ اور 12 چشموں کے جاری ہونے کے معجزات کا ذکر بھی اسی سورہ میں ملتا ہے۔ نمبر 2، اصحاب سبت کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہفتے کے دن والے۔ یہود کے ایک قبیلے پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن ساتھ ساتھ پکڑنے والوں کو منع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ سب لوگ بندر بنا دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ برائی سے بچیں لیکن برائی سے منع بھی کرتے رہیں۔ نمبر 3، اس میں عہد الست کا ذکر ہوا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو یاد دلا دیجئے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں سے تم لوگوں کو نکالا تھا اور خود پر سب کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ اس لیے کیا کہ قیامت والے دن کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ پھر اس کے بعد بلم بن بعورہ کا قصہ بیان ہوا۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلم بن بعورہ کے پاس آئے کہ ہمارے لیے کچھ کرو۔ بلم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے ان کی مدد سے منع کر دیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا اور اس کو باعث عبرت کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کے آخر میں قرآن پاک کا ادب بتایا گیا۔ قرآن پاک کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں شامل ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات کا ذکر۔ نمبر 3، 6 بار مومنین کہہ کر پکارا گیا۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں اور حقداروں کے لیے ہیں، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی 5 صفات کا ذکر ملتا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ سب سے پہلے خشیت الہی کرتے ہیں،
اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نمبر 2، یہ تلاوت میں بہت کثرت کرتے ہیں۔ نمبر 3، توکل رکھتے ہیں۔ نمبر 4، نماز پر قائم رہتے ہیں۔ اور نمبر 5، اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 بار مومنین سے خطاب ہوا اور ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر آیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، نہ اپنی ایمانتوں میں۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آخری دفعہ یہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو ہر حال میں یاد کیا کرو۔ یہیں پہ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 10 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔